السلام علیکم ناظرین، میرا نام فراز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج عمران خان سے ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو علیمہ خان نے آ کے کچھ باتیں بتائی ہیں میڈیا پہ، جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے درمیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان کا جو وزن ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو صدر صاحب ہیں، انہوں نے جو ان سے توقع کی جا رہی تھی، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ نہ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا تھا اس کا نہ انہوں نے جواب دیا، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا، نہ وہ کسی کورٹ میں جا سکتے تھے، میڈیا پہ آ کے بتا سکتے تھے جو ان کے خط کو الیکشن کمیشن نے اگنور کیا۔ کیونکہ صدر صاحب کا کام ہے کہ اسمبلی انہوں نے تحلیل کی تھی، تو ان کا کام تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا، وہ بھی انہوں نے نہیں دی۔ عمران خان کے ساتھ انہوں نے یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کہ آئین کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات پھر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، جس میں کافی حد تک باتیں جو کلیئر کی گئی ہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا پہلے، جو بندے کروا رہے تھے غلط باتیں، ادھر سے ادھر کر رہے تھے، ان کا بھی پتہ چل گیا۔ کافی حد تک جو باتیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں۔ تو جس طرح کہ ان کا بھی یہ کیس بھی چل رہا ہے سائفر میں، اور بھی مختلف کیس جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں، جو ویسے ہی بنائے گئے ہیں، ان میں بھی ان کو ریلیف ملنے کی کافی توقع ہوئی ہے۔ پھر نون لیگ والے جو تھے وہ تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح یہ ملک سے چلا جائے، یہ سیاست سے باہر ہو جائے۔ کافی بڑی سازش یہ بھی کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہو جائے۔ کافی حد تک کر بھی رہے ہیں، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو بلے کا نشان ہے یہ ختم ہو جائے۔ دوسرا کئی باتیں میں سوشل میڈیا پہ بھی چلی ہیں کہ بھائی عمران خان کو بتایا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ کی پارٹی الیکشن لڑیں، آپ سیاست سے دور ہٹ جائیں۔ تو ایسی کافی باتیں تھیں جو کہ لوگوں نے بتائی ہیں میڈیا پہ آ کے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان نہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، نہ وہ سیاست سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں، اور میں ادھر ہی رہوں گا، ادھر ہی مروں گا، میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور وہ دوسرے لیڈرز کی طرح نہیں ہے جیسے وہ دوائی کا بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں اور وہ واپس ہی نہیں آتے۔ اگر مشکل وقت پاکستان پہ یا ان پہ آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، یا وہ اسپتالوں میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ ہفتہ وہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ جاتے تھے، کیس ان کے اوپر چل رہے تھے تو وہ جیل میں تھے، تو بھائی ان کی کمر کا مسئلہ تھا، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ کب وہ ایمبولینس کے ذریعے عدالت میں آتے تھے، کبھی کیسے۔ تو جب سے وہ نکلے ہیں اور وزیر اعظم بنے، اس سے بعد آج تک تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، ان کو کمر کا مسئلہ نہیں ہوا۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کمر کا، کہ وہ کمر میں ان کا درد ہے یا کچھ ہے، ویسے ہی بس چلا رہے تھے تو اس ٹائم تو چل رہا تھا۔ اب عمران خان کو تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہونے والے ہیں، تو عمران خان نے تو ابھی تک نہیں کہا کہ بھائی مجھے اسپتال لے کے جاؤ، مجھے کمر میں مسئلہ ہے، کسی چیز میں مسئلہ ہے، میں بیمار ہوں، کچھ نہیں۔ وہ تو جیل کے اندر ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے تو نون لیگ والے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو جیل سے ڈرتا ہے، یہ جیل میں جا نہیں سکتا، اسی لیے یہ بھاگ رہا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے کہ ضمانتیں کروا رہا ہے، تو گرفتاری نہیں دے رہا۔ اب وہ 2 مہینے سے جیل میں، اس کو تو نہ کمر کا مسئلہ ہوا، نہ کسی کا مسئلہ ہوا، نہ وہ مشکل وقت میں اپنی عوام کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گیا۔ وہ تو ابھی بھی پاکستان کے اندر ہی ہیں، اس کے اوپر 200 سے اوپر کیسز کیے گئے ہیں، ان کا سامنا وہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے۔ اس کو آفر کافی دی گئی ہیں کہ تم چلے جاؤ۔ اگر وہ شہباز شریف کی یا نواز شریف کی طرح، جیسے ہمارے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، وہ بھاگ جاتے تھے، اسی طرح عمران خان بھی ہوتا تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ لیڈر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز کی سیاست تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے، کیونکہ جدھر بھی جا رہی ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب نواز شریف کو بھی ایسے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کی تھوڑی عزت جو بنی ہوئی تھی وہ خراب نہ کریں، پاکستان نہ آئیں، آپ کا اس طرح کا ویلکم نہیں کیا جائے گا،
جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو اب آئیں گے تو بندے نہیں آئیں گے ایئرپورٹ پہ، آپ کو نیا پاکستان پہ اپنے جلسے کا اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ نہیں آئیں گے، تو آپ کی بےزتی ہو کے فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے جو آپ کی عزت تھوڑی سی ہے بنی ہوئی ہے اس کو رہنے دیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ آئیں گے واپس تو وہ آ کے اپنی جو کمانڈ ہے وہ مریم نواز کو سونپنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی اسحاق ڈار بھی ہیں، شہباز شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں. وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ نون لیگ میں سے تو نواز شریف نکل جائیں گے تو مریم نواز کو وہ کریں گے، پارٹی کا ہیڈ بنا دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چاہتے ہیں نہیں. اس کے علاوہ نون لیگ کے اندر ایسے بندے ہیں جو اس بات پہ ایگری ہی نہیں ہے کہ وہ مریم نواز کے نیچے کام کریں. اب سب سے بڑا سیمپل دیکھ لیں شاہد خاقان عباسی صاحب کا، کہ انہوں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ میں مریم نواز کے نیچے کام نہیں کروں گا. نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ان کے ساتھ کر سکتا ہوں لیکن مریم نواز کے نیچے نہیں کر سکتا. اسی طرح اور بھی کافی رہنما ہیں جنہوں نے یہ واضح طور پہ بتایا تھا کہ ہم شہباز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں، نواز شریف کے کر سکتے ہیں، لیکن مریم نواز کے نیچے کام نہیں کر سکتے. مریم نواز کی تو ماشاء اللہ سیاست ہی ایسی ہے، وہ آج تک سے الیکشن لڑ ہی نہیں پا سکی، جیت نہیں سکی، تو وہ کیا سیاست کریں گی. وہ تو نہیل تھی، وہ حیل ہو گئی، پتہ نہیں اب کیا کیا چل رہا ہے. نواز شریف آئیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا یہ جو پچھلے طریقے عدم اعتماد کے بعد ہاتھ ہوا ہے وہ یا پیپل پارٹیز کے ساتھ کیا ہوا، یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یا جنگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا ہے. جو پی ٹی آئی کے بندے جنگیر ترین صاحب کی پارٹی میں گئے ہیں ان کا مستقبل تو کوئی ہے نہیں. جیسے پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، اس میں بھی جو بندے جا رہے ہیں ان کا بھی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو عوام کبھی بھی کسی کو اس طرح کا قبول نہیں کرے گی جو مطلب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جائے اور ادھر جا کے الیکشن لڑے، تو اس کو تو ووٹ کوئی دے گا ہی نہیں، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے. حکومت اگر نواز شریف کو ملتی ہے تو اس کو نہیں ملے گی، وہ شہباز شریف کو مل سکتی ہے یا اسحاق ڈار کو مل سکتی ہے. نہ مریم نواز وزیر اعظم بن سکتی ہے، نواز شریف بن سکتے ہیں. تو اس لیے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم چوتھی بار بنوں گا. 3 بار وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کیا کیا، چوتھی بار بن کے وہ کیا کریں گے. چلیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. کوئی بھی اپڈیٹ ہو کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. خدا حافظ.